بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاق کی عدت کتنے دن ہے؟ یعنی طلاق کے بعد عورت کتنے دن عدت گزارے گی؟ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے، لوگ اس میں بڑی غلطی کر جاتے ہیں۔ اسی بات کو انشاءاللہ، اسی غلطی کو اس ویڈیو میں واضح طور پہ اس کا ازالہ کروں گا، جیسا کہ قرآن میں بھی اسی مسئلے کو بڑے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور اسی طرح بہشتی زیور میں حصہ نمبر 4 صفحہ نمبر 216 پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہت سی کتابوں میں یہ مسائل آپ کو ملیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ طلاق اگر ہوئی ہے اور وہ عورت حاملہ تھی، پیٹ سے تھی، پیٹ میں بچہ تھا، تو ایسی صورت میں جس وقت اس عورت کا جو ہے بچہ پیدا ہو جائے گا، وضع حمل ہو جائے، اسی وقت عدت ختم ہو جائے گی۔ طلاق کے اگر 1 منٹ کے بعد بچہ پیدا ہو جاتا ہے، طلاق کے 10 دن کے بعد بچہ پیدا ہو جاتا ہے، طلاق کے 1 سال کے بعد بچہ پیدا ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں طلاق کی جو عدت تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر حاملہ ہے تو بچہ پیدا ہونے تک عدت گزارے گی، چاہے وہ جو وقت ہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو۔ ٹھیک ہے، مسئلہ بالکل واضح کر رہا ہوں۔ دوسری بات، حاملہ نہیں تھی لیکن اس کو حیض آتا تھا، ماہواری آتی تھی، تو ایسی صورت میں 3 حیض مکمل عدت گزارے گی طلاق کے بعد۔ لوگ اس میں بڑی غلطی کر جاتے ہیں، کہتے ہیں طلاق کے بعد 3 مہینہ عدت گزارے گی۔ 3 مہینہ عدت گزارنا غلط ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ 3 مہینہ الگ ہے، وہ ابھی آگے مسئلہ آئے گا انشاءاللہ۔ لوگ اس میں غلطی کر جاتے ہیں کہ طلاق کے بعد 3 مہینہ بیٹھا دیتے ہیں گھر پہ، اس کے بعد نکاح کرا دیتے ہیں۔ غلط ہے۔ طلاق کی جو عدت ہے، اگر وہ حاملہ نہیں ہے اور حیضہ ہے، حیض آتا ہے یعنی ماہواری آتی ہے، تو ایسی صورت میں 3 مہینہ اس کی عدت نہیں ہے، بلکہ اس کی عدت 3 ماہواری ہے۔ اب کیسے وہ ذرا سمجھ لیجیے، تفصیل ہے اس پہ۔ مثال کے طور پہ وہاں ماہواری چل رہی تھی، اب شوہر طلاق دے دیتا ہے۔ اب 3 ماہواری کیسے حساب کریں گے، 3 حیض کیسے شمار کریں گے؟ اس طرح اگر دوران حیض جو ہے شوہر طلاق دیتا ہے تو ایسی صورت میں اس حیض کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ اب اس کے بعد پاک ہو جائے گی، کیونکہ اسی کے دوران جو ہے وہ طلاق دیا تھا، اس کا کوئی اعتبار نہیں، بلکہ اس کے بعد 1 مرتبہ حیض آئے گا، اب 1 مرتبہ سمجھا جائے گا، پھر اس کے بعد کچھ 1 مہینہ یا 2 مہینہ جتنے مہینے کے بعد پھر آ جاتا ہے تو دوبارہ سمجھا جائے گا، 2 حیض مکمل ہوا۔ پھر تیسری مرتبہ آئے گا تو سمجھیں گے کہ یہ تیسری مرتبہ مکمل ہوگا، اور جس دن تیسری مرتبہ مکمل ہو جائے گا اسی وقت اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اب یہ 3 مرتبہ جو 3 حیض مکمل 3 حیض گزرنا ہے۔ مکمل میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ ابھی حیض چل رہا تھا، 2 دن آیا تھا یا 1 گھنٹہ آیا تھا، اب شوہر طلاق دے دیتا ہے، تو یہ جو ہے یہ مکمل نہیں ہوا، یہ ادھورا رہ گیا ہے، اسی لیے اس کا اعتبار نہیں کریں گے، بلکہ مکمل کامل طور پہ 3 حیض کا حساب کریں گے۔ اور کامل میں بھی لوگ غلطی کر جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ پورا 10 دن آنا چاہیے حیض یا پورا 7 دن آنا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ اقل مدت 3 دن ہے، زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے، کسی کو 5 دن آ گیا، 7 دن آ گیا، کوئی دقت نہیں۔ مکمل سے یہ مراد نہیں ہے، مکمل سے یہ مراد ہے کہ حیض کے جو مکمل دن ہوتے ہیں وہ مکمل ہونا چاہیے۔ تو ایسی صورت میں تو ذرا اس کو سمجھیے گا، بڑا باریک ہے، اس میں لوگ بڑی غلطی کر جاتے ہیں۔ تو اب ایسی صورت میں جس دن اس کا 3 حیض مکمل ہو جائے گا اسی دن وہ پاک ہو جائے گی، پاک شمار کر لیا جائے گا، اور وہ اسی دن عدت کی پابندیاں اس سے ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اس عورت کے لیے جو حائضہ ہو، لیکن کوئی عورت ایسی ہو جس کو حیض نہ آتا ہو، مثال کے طور پہ بہت کم سن، عمر بہت کم تھی، مثال کے طور پہ 5 سال کی لڑکی تھی، 6 سال کی 6-7 سال کی لڑکی تھی، یا 10 سال کی لڑکی تھی، بہت کم عمر ہے جس کی وجہ سے اس کو ماہواری آتی نہیں ہے، یا اتنی زیادہ عمر ہو گئی ہے کہ وہ سن ایاز کو پہنچ چکی ہے، اتنی بوڑھی ہو چکی ہے، 60 سال 55 سال اس کی عمر ہو چکی ہے، 70 سال اس کی عمر ہو چکی ہے، بوڑھی ہونے کی وجہ سے جو ہے ماہواری نہیں آ رہی ہے، یا عمر تو اتنی مکمل نہیں ہوئی ہے، لیکن اس میں ذرا اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن ایک قول میں جو بتا رہا ہوں وہ بھی یہی ہے کہ اب بیماری ہے، کسی بیماری کی وجہ سے اس کو حیض آتا ہی نہیں ہے، آیا ہی نہیں ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے حیض بالکل بند ہو گیا ہے، تو اب ایسی صورت میں ایسی عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 3 مہینہ عدت گزارے گی۔ اب سمجھ میں آ گیا ہوگا 3 مہینہ عدت گزارنا کس کے لیے ہے؟
لیکن اس کو سب کے لیے لگا کے بیٹھ جاتے ہیں وہ لوگ. تو یہ غلطی یہ کرتے تھے 3 مہینے میں. اور اس میں جو 3 مہینے کی بات ہے، 3 مہینہ مکمل گزارنا ہے، وہ بھی اس میں ذرا تفصیل ہے. 3 مہینہ کیسے؟ 30 دن کر کے حساب کریں گے. لیکن اگر مہینے کی پہلی تاریخ میں اس کو طلاق دی گئی تھی، طلاق ہوئی تھی اس کی، تو اب ایک مہینہ حساب کریں گے. چاہے وہ مہینہ 29 کا ہو جائے، 29 دن ہو جائے گا، سمجھیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے چاند نکل آیا تو 29 میں سمجھو کہ ہاں 1 مہینہ ہو گیا. چاہے 29 ہو، 30 مکمل نہ ہو، پھر بھی سمجھیں گے کہ ہاں 1 مہینہ اب مکمل ہو گیا. لیکن پہلی تاریخ کو چھوڑ کر کسی اور تاریخ میں اس کو طلاق ہوئی تھی، تو ایسی صورت میں یعنی 30 دن کر کے حساب کریں گے. 30 دن میں 1 مہینہ، 30 دن میں 1 مہینہ، اس حساب سے اس کی جو ہے عدت پورے 3 مہینے میں مکمل ہو جائے گی. یہ بڑی تفصیلات ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین.